السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 19 ماہ مبارک رمضان ہے۔ میزبانی خدا پروگرام کے تحت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام کی ترتیب آپ کے پیش نظر ہے، دعا، اس کی وضاحت اور پھر سوال جواب۔ حسب دستور آج بھی ہمارے درمیان حجت اسلام والمسلمین مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما۔ مولانا موصوف کا زینبیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، یہ سوال جواب کا پروگرام جو روزانہ چل رہا ہے اس میں ابتدا دعا سے ہوتی ہے۔ آج 19 ماہ مبارک رمضان کی دعا آپ پیش کریں۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ ایام عزائے علوی کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ روز ضربت ہے، خدا ہم سب کو ان کے حقیقی عزاداروں میں قرار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگارا ہمارے حصے کو اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں میں ہمارے حصے کو زیادہ کر دے، بڑھا دے، وافر وفور مقدار زیادہ کر دے۔ وسہل سبیلی، اور ہمارے راستے کو نیکیوں اور خیرات کی طرف آسان کر دے، اور ہماری نیکیوں کو قبول کرنے سے ہمیں محروم نہ کرے۔ میرے پروردگار، تو حق مبین کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اس دعا میں پہلا جملہ یہی ہے، وفر فیہ حظی من برکاتہ۔ وفر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کر دے، بڑھا دے، اضافہ کر دے۔ خدایا برکت کو ہمارے رزق قرار دے دے، ماہ مبارک رمضان کی برکت، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن پڑھنا ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ برکت کا ذریعہ ہے، برکت اکٹھا کرنے کا۔ دعائیں پڑھنا، دعائے سحر پڑھنا، دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھنا۔ دعائے ابو حمزہ شمالی میں مولا نے گفتگو کیا ہے کہ انسان غور کرے کس طریقے سے۔ بسم اللہ، پہلا سوال۔ ہلو ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ جی، میرا ایک سوال ہے۔ جی مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو مولانا صاحب جو جلوس نکلتے ہیں تابوت ہوں یا تعظیم یا علم، کیا کوٹھے پر تو زیارت صحیح ہوتی ہے کرنا، یا مطلب کوئی گناہ ہے، یا مطلب صحیح نہیں ہے نیچے ہی تو زیارت کریں؟ ٹھیک۔ جی، اور مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، تو کیا ڈیلی نہیں آ سکتا سوائے رمضان کے علاوہ؟ ابھی فی الحال ماہ مبارک رمضان کے لیے اس پروگرام کو مرتب کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا جب کوئی پروگرام ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی، لکھنؤ سے کر رہے ہیں، میرے تیسرا کال ہے، یہ 3 بار میں کر چکی ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آپ دیکھتی رہیے پروگرام، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خدا حافظ۔ دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھنا شہر میں برکتوں کا ذریعہ ہے۔ جس دعا میں امام نے خود کہا ہے، ہم گریہ کرتے ہیں اپنے حالت زار پر، مرگ کی موت کی سختیوں پہ گریہ کرتے ہیں، قبر کی تاریکی پہ، قبر کی تنہائی پہ گریہ کرتے ہیں۔ واقعاً قبر، روایت میں ہے کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ القبر ینادی ب5 کلمات، روزانہ 5 کلمات قبر پکارتی ہے، فریاد کرتی ہے، ہم سب کو آواز دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ آؤ۔ قبر یہ آواز دیتی ہے وہاں جہاں پر بغل میں کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ قبر کی تنہائی، وہ قبر کی تنگی، اور اس میں آواز ہوتی ہے کہ جہاں پر خدا ہم سب کو اس قبر کی سختیوں سے نجات عطا کرے، کہ جو قبر ہمیں آواز دیتی ہے، انا بیت الظلمہ، میں تاریکی کا گھر ہوں،
تو میں جب تاریکی کا گھر ہوں تو مجھے کہ فحملوا الی سراجا، تو چراغ لے کے آؤ، جہاں اندھیرا ہے یہاں چراغ لے کر آؤ، قبر کے لیے چراغ لے کر آؤ۔ انا بیت الدیدان، یہاں پر میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو عقرب کیا کیا ہے سب، تو اس کے لیے تم یہاں پر تریاق لے کر آؤ، یہاں پر اس کا علاج کرو کہ جو تمہارا زہر کو۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ، انا بیت الدیدان، یہ سب یقیناً انسان کو قبر کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور حقیقت ہے یہ، ہمارے استاد آیت اللہ مجتہدی مرحوم بتا رہے تھے کہ ایک عالم دین نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جنازے کو لے کے قبر کی منزلوں تک پہنچے، اور جب قبر کے قریب پہنچے جنازے کو قبر اتارنے لگے تو اتنے زیادہ بچھو اس میں آ گئے، ہر طرف سے بچھو آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کچھ کو مارنا شروع کیا، جو مارنا شروع کیا تو اور زیادہ آنے لگا، اور جب اور زیادہ آنے لگا تو لوگوں کا کچھ بس نہیں چلا، پھر اس جنازے کو ویسے ہی انہی بچھوؤں کے اوپر رکھ کے فوراً اس کو قبر بند کر کے مٹی ڈال کے ختم کر دیا گیا۔ یہ خود معلوم ہے کہ قبر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لہذا ہمیشہ قبر، اگر روایت میں انسان اسی روایت میں جس میں قبر ہمارا فریاد کری فحملوا الی تریاقا، کچھ لے کر آؤ کہ ہمارے قبر میں آخرت کی فکر میں ہونا چاہیے، دنیا میں اتنا زیادہ موہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم برزخ کی منزلوں اور آخرت کی منزلوں سے غافل ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں جی ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر زیارت وارثہ ہم رات میں پڑھتے ہیں اور زیارت عاشورہ دن میں پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حال بھی تو نہیں ہے؟ یعنی یہ کب روزانہ؟ روزانہ ڈیلی پڑھتے ہیں، ہر عشاء کی نماز کے بعد ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور صبح کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، جی خدا حافظ۔ انشاءاللہ خدا حافظ۔ مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تو یہ قبر ہمیں فریاد کر رہی ہے، ہم سے کہہ رہی ہے، تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے، ہمیں نیکیاں بھیجنا چاہیے، ہمیں خیرات بھیجنا چاہیے، ہمیں صدقات بھیجنا چاہیے، ہمیں استغفار بھیجنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے قبر میں ہمارے کام آئیں گے۔ واقعاً سحر کے وقت اٹھنا، جاگنا، سحر کی برکتوں کو اکٹھا کرنا، ایک ممکن ہے بمبئی کے لوگوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ تعجب کی چیز نہ ہو کہ راتوں میں جاگ رہے ہیں، یہاں تو جاگنے کی عادت ہے راتوں میں، لیکن ایسی جگہیں جہاں واقعاً رات کو اللہ نے سونے کا ذریعہ بنایا ہے، وجعل اللیل سکنا، لوگ آرام کرتے ہیں، سکون رکھتے ہیں، وہاں پر سحر کے وقت جاگنا، سکون کے وقت جب اللہ سب سوتے ہیں تو اس وقت جاگنا، برکتوں کو حاصل کرنا، یقیناً انسان کو اپنی زندگی میں دعا کرنے میں ہمارا حصہ وہ قرار دے۔ بسم اللہ کریں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی جی علیکم السلام، سوال پوچھیے آپ۔ میں پوچھ رہی ہوں آپ کے یہاں ٹیلی ویژن جی جو نئے 21ویں رات کی جو نماز ہوتی ہے نا 6 دن کی، جی ہے نا، تو وہ دن سے شروع کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ نہیں، جو 6 دن کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، جی 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 ہاں، تو وہ دن سے شروع کرنی ہے کہ رات میں شروع کرنی ہے عشاء کے بعد 21ویں شب کی؟ اچھی بات ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کبھی ہم مطلب دن میں ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے؟ جی نہیں۔ اچھا، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ یہ ممبئی سے، مالونی۔ مالونی سے۔ ابھی مولانا ابھی آپ کو جواب دیں گے، آپ دیکھتی رہیے پروگرام، ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے اس کا۔ جی ٹھیک، خدا حافظ۔ تو ہم اپنے حصے کو ماہ مبارک رمضان میں خدا سے طلب کر رہے ہیں۔
دنیا حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے حصے کو طلب کرنا چھوڑتی ہے، سود کی طرف جاتی ہے، پیسے رکھتے ہوئے سود لیتے ہیں۔ علی کے چاہنے والوں کے لیے سود نہیں ہے، حرام ہے یہ سب، ہم سب کو اس سے۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، میرا نام انصار علی ہے۔ جی جناب۔ ایک مسئلہ ہمیں پوچھنا تھا مولانا صاحب سے جی کہ وہ جیسے ہم روزے میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور منہ میں بلغم آ گیا تو اس کا کیا حال ہے؟ مطلب نگل لینا چاہیے؟ تو نماز اگر نہیں نکلتے تو نماز نہیں پڑھ پا رہے تو اس کا جیسے ہم نگل گئے تھے تو اس کا کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال ہے جناب آپ کا؟ جی جناب یہی سوال۔ بالکل انشاءاللہ مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام روز آنا آتا ہے شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک، تو امید ہے آپ لوگ جی روز دیکھتے ہوں گے انشاءاللہ، دوسروں کو بھی مطلع کیجیے آپ۔ روز دیکھتے ہیں جی بہت شکریہ، شکریہ، خدا حافظ۔ اوکے، خدا حافظ۔ تو ہمیشہ ہمیں حلال حصے کی طرف جانا چاہیے، حرام حصے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا مولا علی کے ماننے والوں کے لیے ربا، سود، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ہم علی کے چاہنے والوں کو ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ مال سے حلال طلب کریں۔ حلال طلب یہ ہے کہ دعاؤں سے حلال فائدہ مانگیں، یہ جو دعائیں ماہ مبارک کے سحر کی برکتیں ہیں، اور اسی لیے اسی دعا میں کہا گیا ساحل سبیل الی خیرات، خدایا ہمارے راستے کو خیرات کی طرف، نیکیوں کی طرف آسان کر دے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی احمد، میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو بچپنے سے جب سے نماز پڑھے تب سے قربتاً اللہ کی ہی نیت کیا، جی لیکن اب میں کافی ٹائم سے کافی ویڈیوز میں بھی سن رہی ہوں اور آغا کی بھی مجھے سنا ہے کہ رجان کی نیت کرنا چاہیے، تو کس چیز میں وہ رجا کی نیت کرنا چاہیے اور کس چیز میں قربتاً اللہ کی نیت کرنی چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی نہیں آگا، شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی ممرہ۔ ممرہ سے، انشاءاللہ ابھی آپ کو مولانا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی خدا حافظ۔ خیرات کی راہوں کو خدا سے طلب کر رہے ہیں۔ خیرات کا راستہ یہ ہے کہ افطار دیا جائے، لوگوں کو افطار کیا جائے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اور اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ جو مسجدوں میں ہمارے بزرگوں نے افطار کرانے کا، روزہ کھلوانے کا یہ جو ایک سنتی سلسلہ جاری کیا ہے، اس کے ذریعے سے بچوں کو بلایا جاتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہماری آبادی میں بچے زیادہ ہیں تو انہیں ڈانٹا جائے، انہیں دور کیا جائے، جھڑکا جائے، تم لوگ روزہ نہیں ہو۔ میں نے دیکھا ہے بعض جگہوں پہ ہوتا ہے بچوں کے لیے ذرا سا افطار لگا دیا۔ نہیں، بالکل جیسے روزے داروں کے لیے ویسے ہی بچوں کے لیے بھی دینا چاہیے سب کو، اور بچوں کو اور زیادہ کیوں؟ تاکہ بچے مسجد میں آئیں، خیرات کا راستہ، نیکیوں کا راستہ ان بچوں کو سکھایا جائے کہ وہ کھلے اور مسجد میں آئیں۔ ایران میں میرے استاد کہتے تھے کہ مسجدوں کے صحن میں یہ جو شہتوت ہوتا ہے اس کا درخت لگا دیا کرتے تھے، بچے آتے تو اس شہتوت کو کھانے کے لیے، اور جب اذان اور نماز کا ہوتا تھا تو خود بخود بچے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ یعنی اس طریقے سے لہٰذا خدا سے یہ دعا ہے کہ خیرات کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے پروردگارا۔ ہم اپنے ہمسایہ اور اپنے پڑوسی کا خیال کریں، پوچھیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس سحری نہ ہو اور ہمارے یہاں سحری فراوان ہو، ایسا نہ ہو۔ ذمہ داری ہے ہماری۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے، ایک معصوم نے اس روایت کو جو ہم تک بیان کی گئی ہے کہ پوچھا ایک شخص سے کہ تمہیں اپنے پڑوسی کا خبر ہے، وہ جو فقیر ہے کیوں اس سے بے خبر ہو؟ اس سے امام سے جواب دیا اس نے کہ میں بے خبر ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہا اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں نہیں معلوم تھا، تم بے خبری میں تھے، اور اگر تمہیں معلوم ہوتا، باخبر ہوتے اور اس کی مدد نہ کرتے تو یہ گناہ اور حرام ہوتا، پھر تم سیدھے جہنم میں جاتے۔ معصوم کے الفاظ نے روایت میں، کافر ہو جاتے، لیکن تمہیں نہیں معلوم تھا، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں اس سختی سے کہ کیوں بے خبر ہو اپنے پڑوسی سے۔
کیوں فقیر سے کہ جو تمہارا پڑوسی تمہارا نزدیکی کوئی فقیر ہے محتاج ہے اور اس سے بے خبر ہو. لہذا حسنات کے راستے کو خدا سے دعا کریں کہ آسان کر دے کہ لوگوں کے لیے ہم خیرات کر سکیں. اور تیسرا جملہ یہی ہے ولا تحرمنی قبول حسنات، خدایا ہماری نیکیوں کو قبول کرنے سے ہمیں محروم نہ کرنا. اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں سحر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے اعمال ہمارے حسنات یہ نیک ہیں، اور اگر یہ قبول نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ لہذا خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے حسنات اور نیکیوں کو خداوند عالم قبول کرے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حسنات اور نیکیوں کو قبول ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے. کیوں روایت میں کہا گیا ہے کہ اگر کہ انسان غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کے بدلے میں 40 روز اس کی نماز اور روزے قبول نہیں ہوتے. تو ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے. بسم اللہ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا سوال یہ ہے جی. ماہ رمضان کے بعد سوال مہینے میں جو 6 روزے رکھتے ہیں تو جی. کنٹینیوس رکھنا چاہیے یا آخری مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ اور اس کی اہمیت کیا یہ بھی بتانا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر کا خرچ بیٹا اور میں دونوں چلا رہے ہیں، مطلب گیس بل ہے، لائٹ بل ہے، وہ سب میں بھر دیتی ہوں اور گھر کا پورا کھانا پینے کا خرچ بیٹا چلتا ہے. تو پھر فطرہ کس پر واجب ہے، بیٹے پہ یا میرے پہ؟ ٹھیک ہے. اچھا خدا حافظ. ٹھیک. خدا حافظ. تو آپ نے یاد رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ. خدا حافظ. لہذا اب جب روایت میں ہے کہ 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی تو ذرا سوچیں ماہ مبارک رمضان میں اتنی محنت کر کے اعمال انجام دے رہے ہیں، غیبت کیا، ہمارے نامہ اعمال سے ساری نیکیاں، یہ سارے اعمال سب کچھ ٹرانسفر ہو جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے. جس کی غیبت کیا ہے اس کے نامہ اعمال میں اس کے پاس ثبت ہو جائیں گے. غور فرما رہے ہیں. لہذا ان رکاوٹوں کو دور کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال جو نیکیاں ہیں وہ ہم محروم ہو جائیں، خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں. یا ہادیاً الی الحق المبین، اے وہ خدا کہ جو حق کی طرف ہم سب کی رہنمائی کرنے والا ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین حق پہ قائم کیا ہے، ہمیں دین حق عطا کیا ہے، ہمیں دین حق کی طرف رہنمائی کیا ہے. ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اس دین حق سے ہمیں کبھی غافل نہ ہونے دے، گمراہ نہ ہونے دے. دعا کرنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے کہ تو نے ہدایت کر دیا ہے. ولایت اہل بیت کی نعمت جو ہمیں ملی ہے، یہ جو ہدایت ہمیں ملی ہے، اس سے غافل نہ ہو. کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو کہ یہ ولایت میں کوئی کمزوری آئے، یہ ولایت ہم سے چھن جائے. دعا کرتے ہیں آج کے دن خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے، برکات ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیکیوں کے راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیکیوں کو ہماری حسنات کو ہم سے قبول کرے، محروم نہ کر دے، اس لیے کہ تو ہی تو ہمیں حق کی طرف لے جانے والا ہے. مولا علی کے صدقے میں تجھ سے یہ دعا ہے پروردگارا کہ ہماری ان دعاؤں کو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے حق میں قبول فرما. الہی آمین. حضور سوال لکھنؤ سے ایک یہ ہے کہ یہ جو جلوس ہائے عزا برآمد ہوتے ہیں، تابوت علم شبی ہیں، تو نیچے سے جلوس جا رہے ہوں تو اور گھر کی بلندی کے اوپر چڑھ کر کے کیا اس کو زیارت کی جا سکتی ہے؟ یہ سارے جلوس اور یہ تابوت اور یہ علم، یہ اس کی زیارت کرنا واجب کام نہیں ہے. لہذا اگر اس کام کے لیے خواتین گھر سے نکل رہی ہیں یا گھر کے اوپر آ کے دیکھ رہی ہیں تو یہ جانتے ہوئے کہ حجاب اور پردہ واجب ہے اور یہ زیارت اور یہ سب سنت ہے. لہذا کہیں سے بھی ہے بے احترامی ہماری نظر میں نہیں ہونی چاہیے. ممکن ہے کہ 5 منزلہ بلڈنگ ہو، وہاں سے ہم دیکھ رہے ہوں، پہلی منزل تک ہی علم و تابوت وغیرہ ہے. اگر نیت ہماری بے احترامی کی نہیں ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے بے پردگی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ
ہم اپنے حجاب کا خیال نہ کریں، پردے کا خیال نہ کریں اور جلوس اور علم کی زیارت میں بھول جائیں۔ کبھی یہ خیال ذہن میں نہ آئے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لہٰذا اگر پردہ ہمارا نہیں بھی ہوا، ہم نامحرموں کے درمیان بھی چلے گئے علم چومنے کے لیے، تو ہمارا عمل صحیح ہے کیونکہ ہم تو نیک کام کے لیے جا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں نامحرموں کے درمیان جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اگر ہماری بے پردگی ہو رہی ہے۔ اگر ہم نامحرموں کے درمیان جا رہے ہیں تو یہ کام جائز نہیں ہوگا۔ تو ایک سنت اور مستحب کام کے لیے ہم حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور رکھیں۔ ہاں، اگر زیارت کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اور صرف دیکھنا نہیں ہے، تماشا کرنا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ جب دیکھیں تو مولا کو سلام کریں، علم دیکھیں تو مولا عباس کو سلام کریں، تابوت دیکھیں تو جس کے شبیہ تابوت ہے اس کو سلام کریں اور دعا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف باتیں کرتے رہیں اور صرف چوم کے صرف چلے آئیں، ایسا نہ ہے، بلکہ دل سے اپنے محبت کا اظہار کریں، دل میں جگہ دیں۔ ورنہ چومنا تو ایک وقت ہی ہے، بس جس وقت چوما بس اسی وقت جو ہے، ہٹ گئے تو ختم ہو جائے گا، لیکن دل سے جب سلام کریں گے، دل سے اس طرف جائیں گے تو یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی میں ایک رخ اور بھی حضور کے، جب جلوس برآمد ہوتے ہیں تو اس میں خواتین جلوس میں ساتھ ساتھ شریک ہوتی ہیں۔ خواتین جیسے مرد ننگے پیر چلتے ہیں ویسے ہی عورتیں بھی ننگے پیر چلتی ہیں، تو کیا درست ہے؟ مراجع کرام نے جو بھی مرجع تقلید ان سے یہ استفتاء کیا گیا، انہوں نے کہا کہ خواتین اگر مکمل حجاب میں ہیں تو اس طریقے کے جلوسوں میں شرکت کر سکتی ہیں، بشرطے کہ محرم نامحرم میں فاصلہ رہے، ملاوٹ نہ ہو کہ سب مل جائیں، مرد عورت سب ایک ساتھ ہو جائے۔ لہذا تمام مراجع کرام نے کہا ہے کہ ایسے جلوس اعضاء میں جانے کے لیے شرط یہی ہے کہ حجاب کا پورا خیال ہو، بے حجابی سے ایسی جگہوں پر جانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ ننگے پیر؟ ننگے پیر تو نہیں جانے، کم سے کم موزہ ہونا چاہیے، اگر ہمیں خواتین کا پیر بھی نہیں کھلا ہونا چاہیے۔ جی، یہ بے حجابی ہے۔ خواتین اگر پیر کھلا ہوا ننگے پیر جا رہی ہیں اور موزہ بھی نہیں ہے اس میں تو یہ بے حجابی ہے، ظاہر یہ حرام عمل ہوا۔ لہذا کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اگر جلوسوں میں جا رہے ہیں تو پورے حجاب کا خیال ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بیماری میں روزہ چھوٹ گیا تھا، پھر رکھنا بھول گئے، اب کیا کریں؟ بیماری میں روزہ چھوڑے بھول گئے تو پھر اس کی قضا تو بہرحال کرنا ہی ہے۔ اگر واقعاً انسان بھول گیا ہے، اس نے کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں کی ہے، قضا بھی واجب ہے۔ اور جو ماہ مبارک رمضان کیونکہ گزر چکا ہے، اگر ایک سال گزر چکا ہے، دوسرا ماہ رمضان آنے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے تو فدیہ بھی دینا ہوگا، لیکن صرف قضا کرنا ہوگا۔ اگر انسان نے کوئی غفلت اور کوتاہی نہیں کی ہے اور واقعاً بھول گیا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں رکھا ہے تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی واقعی معذوری تھی، مجبوری تھی، بیماری کے عالم میں روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو نہیں رکھا، اور اس کے بعد پھر بھول گئے، یعنی کئی برس گزر گئے، ہم نے کئی برس کے بعد ایک دم سے یاد آئے ارے فلاں برس کا روزہ ہمارا چھوٹا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی یاد آ جائے تو فوراً اس کی قضا بجا لانا ہے اور اس کا فدیہ بھی دینا ہے، دونوں عمل انجام دینا ہے۔ لکھنؤ سے ایک سوال ہے حضور کہ ہم زیارت وارثہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور زیارت عاشورہ نماز فجر کے بعد روزانہ پڑھتے ہیں، کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ الحمدللہ کوئی ہمارے یہاں پابندی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان نے شروع کر دیا تو اس کو نہیں۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں مطلوب ہیں، مقبول ہیں، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، یہ سب۔ تو اس کے لیے ہمارے پر کوئی پابندی نہیں کہ کب انجام دینا ہے۔ جب انسان، مثلا مناجات شعبانیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب انسان دل سے خدا کی طرف قریب ہو رہا ہو، یعنی دل اس کا نرم ہو اور کسی عبادت کے لیے دل راضی ہو، تو اس مناجات کو پڑھے۔ تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ جس وقت بہت اچھا ہے، کوئی صبح کے نماز کے بعد کوئی زیارت پڑھ رہا ہے، کوئی ظہر کی نماز کے بعد، کوئی عشاء کی نماز، ان سب کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جب انسان کا
وقت ہو، جس وقت انسان کے لیے دل حاضر ہو اس وقت اس کو انجام دینا چاہیے، اور جب بھی انجام دے رہے ہیں قبول ہے خدا کی بارگاہ میں۔ جی، اور اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں ہے۔ زیارت وارثہ اگر عشاء کے بعد پڑھ رہی ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے زیارت عاشورہ بھی ہے، جی جس وقت بھی چاہیں تو جب یہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ معلومی سے ایک سوال ہے حضور کہ یہ جو اعمال شب قدر میں، خصوصاً شب 21 میں، شب 23 میں جو 6 روز کی نماز کا حکم ہے، یہ 6 روز کی نماز ہم اگر رات میں نہ پڑھ کے دن میں پڑھیں تو کیا درست ہے؟ 6 روز کی نماز تو ہے نہیں، ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا 100 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ شب قدر کے اعمال میں جو عمل ہمارے لیے کہا گیا ہے وہ 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت ہے اور قرآن مجید کا عمل ہے، اور 100 رکعت نماز ہے 2 رکعت کر کے، وہ شب قدر میں ہے۔ مغرب کی اذان کے لگ گئی، نماز مغربین کے بعد سے انسان پڑھنا شروع کرے، صبح تک میں، صبح کی اذان سے پہلے تک شب قدر پڑھے۔ وہ جو 6 دن کی قضا ہے وہ بلا وجہ کی قضا لوگ بچا کے رکھتے ہیں کہ شب قدر میں پڑھ لیں گے، جتنے دن کی شب قدر میں قضا کریں گے اتنی ہی ادا ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ قضائے عمری وغیرہ نہیں ہے۔ اگر ہر تینوں شب میں 6 دن کی پڑھا تو صرف 18 دن کی عمر سے نماز ادا ہوئی بس، اور وہ بھی یہ قضائے عمری کی جو سنت جاری کر دی گئی ہے شب قدر میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس وہ 18 رکعت نماز 18 دن کی نماز ادا ہو گئی بس۔ بہتر یہ ہے کہ شب قدر کے اعمال کو خود شب قدر میں جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں 2 رکعت کر کے جو 100 رکعت نماز پڑھنا ہے اس کو انجام دیں، اور ان قضاؤں کو پہلے انجام دے لیں بعد میں انجام دے لیں۔ اور کسی بھی مومن کو اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں برتنا چاہیے کہ نماز چھوٹے، اور اگر چھوٹ رہی ہے خدا نخواستہ تو فوراً انجام دے۔ اگر صبح کی نماز چھوٹ گئی تو یہ نہ سوچے کہ زور کے ساتھ پڑھ لیں گے، جیسے ہی اٹھے فوراً ادا کرنا چاہیے۔ لہذا دن میں نمازیں پڑھنا ہے پڑھیں، اپنی قضاء عمری کو جتنی دن میں پڑھیں بہتر ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کی قضا ہے تو پڑھے، لیکن شب قدر کا ثواب جو ہے وہ شب قدر کی ہی نمازوں میں ہے۔ شکریہ۔ لے لیتے ہیں ایک کال ہم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت نصیر بھائی؟ جی الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کا جناب۔ آگاہ کو سلام بولیے گا۔ علیکم السلام۔ کیا نصیر بھائی جمعہ کے سے بات کرانا والی، میں جمعہ میں نہیں جا سکتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، جی پوری ہے، جی، آنکھ سے دکھتا نہیں ہے میرے کو، تو اچھا گھر سے میں نکلتا نہیں ہے، سمجھ لیجیے گھر سے میں تو جمعہ کی نماز پڑھنے میں نہیں جاتا ہوں، جی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا یہ ہے کہ کچھ قضا اس کے کیا ہے بتائیے گا؟ کیا گھر سے نکلتا نہیں ہوں، آنکھ سے دکھتا نہیں ہوں، بس خالی زہر کے مدرسے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو 6 دن کی نماز ہے تو پہلے زہر سے اسٹارٹ ہوتی ہے نماز کی صبح سے نماز سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک مولانا نے سوال بھی کیا تھا نماز وحشت، تو نماز وحشت جیسے سمجھ لیجیے کہ رات کو 1 بجے ابھی دفن ہوا، مولانا بولے کہ اسی رات پڑھنا ہے، تو رات کو 1 بجے دفن ہوئے تو 1 بجے رات کو نماز پڑھ سکتے کہ اس کے دوسرے دن مغرب عشاء کے بعد پڑھیں؟ مولانا نے بتایا تھا کہ اسی دن پڑھنا ہے نماز وحشت کی نماز، اسی رات۔ اگر رات کو 1 بجے دفن ہوتا ہے تو پھر رات کو 1 بجے نماز پڑھیں، یا اس کے دوسرے دن رات کو مغرب عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں؟ ٹھیک اور سب صحیح ہے نا؟ جی، دعائیں، شکر ہے پروردگار کا، انشاءاللہ آگاہ کو سلام بولیے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ جی، ایک سوال اور ہے حضور لکھنؤ سے کہ ہم کھانسے تو ہمارے منہ میں بلغم آ گیا، اب ہم اس بلغم کا کیا کریں، اور خصوصاً اس وقت مثلا ہم مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی اور امر میں مصروف ہیں اور بلغم آ گیا منہ میں، اب منہ میں لے کر کے ظاہر ہے کہ سورہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ذکر بھی نہیں نہ نکل سکتے ہیں، نہ منہ میں لے کے سورہ پڑھ سکتے ہیں، تو
اپنے رومال میں، اپنے ٹیشو پیپر میں، کچھ بھی ہو، جیب میں ہو اگر، یا نہیں تو اپنے دامن میں کہیں پر، خواتین ہیں تو چادر میں کہیں پہ اس کو رکھ لے، بعد میں دھو دے، لیکن نگل بھی نہیں سکتے اور منہ میں رکھ بھی نہیں سکتے، نماز کو توڑ بھی نہیں سکتے ہیں، کچھ بھی کریں اس کو۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ٹیشو وغیرہ اپنے ساتھ میں رکھیے کچھ اور اس کے اوپر لے لیجئے اس کو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں 100 دن کی 100 رکعت نماز پڑھنی چاہیے شب قدر میں، تو اس کی نیت کیا ہوگی یہ بتائیے۔ اور مطلب یہ ٹھیک ہے نا کہ اگر ہم دن میں 6 دن کی نماز اگر دن میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ چلے گا، اور 100 رکعت شب قدر میں پڑھنا، تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اگلا سوال ہے ممرا سے کہ نیت ہم جب بھی کرتے ہیں تو ہم نیت میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، لیکن کل مولانا نے کہا کہ آپ رجاءً کی نیت کیجئے، تو یہ میں سمجھ نہیں پائی کہ کہاں کہاں ہمیں رجاءً کی نیت کرنی ہے اور کہاں کہاں ہمیں قربتاً الی اللہ کہنا ہے۔ جو عمل واجب ہے وہ بھی قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے، سنت ہے وہ بھی قربتاً الی اللہ ہے۔ وہ عمل جہاں پر وقت گزر گیا ہے اس کو رجا کی نیت سے، رجا کہتے ہیں امید، رجائے مطلوبیت، کہ وقت گزرنے کے بعد اس عمل کو ہمیں انجام دینا ہے تو اس امید پہ کہ خدا کے یہاں یہ مطلوب ہے اور ہمیں ثواب ملے گا۔ تو رجا کی نیت سے جو سنتی عمل ہے اس کو اگر انسان انجام دینا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہتا تھا، مستحب بھی روزہ تھا، اب وہ 27 رجب کی نیت سے ہی روزہ 28 رجب کو رکھنا چاہتا ہے، تو یہاں پر اس روزے کی نہ قضا ہے کیونکہ سنت ہے، ہاں اس روزے کو اس دن کی نیت سے، رجا کی نیت سے، کہ امید ہے کہ خدا قبول کر لے گا، رجا کی نیت سے انجام دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عمل جو جس کا وقت گزر گیا بعد میں انسان انجام دینا چاہتا ہے وہ رجا کی نیت سے ہے۔ اب مثال کے طور پر جو ہم نے جہاں رجا کی نیت کہی تھی، نماز وحشت قبر ہے، نماز وحشت قدر جو لیلۃ الدفن، دفن کے رات کی نماز ہے، اس کو ہمیں ایک آدمی کے لیے ایک نماز پڑھنا ہے۔ تو اب اگر ہم خدا نخواستہ 2 موت ہو گئی اور ہم دونوں کا نام لینا چاہتے ہیں تو رجا کی نیت سے، کہ امید ہے کہ دونوں تک ثواب پہنچ جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت اور رجا کی نیت سے کرنا۔ یہ جو ابھی بعد میں سوال آیا ہے رجاءً قربتاً الی اللہ، ہاں رجا، تو یہ جو سوال آیا ہے کہ 1 بجے رات میں یہیں پہ جواب دے دوں اس سوال کو، 1 بجے رات میں میت دفن ہوئی ہے تو کیا دوسرے؟ نہیں، وہی میت کی پہلی رات ہے، وہ 1 بجے رات میں دفن ہوئی ہے اور اس کے بعد صبح جو نمودار ہو رہی ہے وہی چند گھنٹے ہی اس میت کی رات ہے، وہ پہلی رات ہے اس کی۔ تو اسی وقت ہم مغرب عشاء پڑھ چکے ہیں، میت 1 بجے رات میں دفن کیا، ہم میت دفن کرنے کے بعد فوراً نماز لیلۃ الدفن، نماز وحشت قبر پڑھنا ہے اسی رات، ایسا نہیں کہ دوسرا دن آئے گا، رات آئے گی تو وہی اس کی پہلی رات ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ وحشت، نماز وحشت ہے ہی، اس لیے کہ آپ نے قبر میں اسے دفن کیا تو اب اس کے لیے وہ رات وحشت کی رات ہے، یعنی وہ لمحات وحشت کے لمحات ہیں۔ اب ظاہر ہے وہاں تو تاریکی تاریکی ہے، وہاں کہاں دن کا تصور ہے، لیکن اب اس کے لیے ہم فوراً نماز پڑھیں گے تو یہ اس کے لیے سود مند بھی ہوگا اور آرام دہ بھی ہوگا اور ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال حضور یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کے سوئے اور درمیان میں نجاست خارج ہو گئی تو اب کیا کریں؟ کیا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے ہی آنکھ کھلے اور پتہ چلا کہ ہم نجس ہو گئے فوراً غسل کرنا ہوگا، فوراً، ایسا نہ ہو کہ اب تو ہو ہی گئے نجس پھر دوبارہ سو جائیں تو پھر خراب ہو جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا، ایسا نہیں کرے۔ جیسے ہی انسان کو احساس ہوا کہ ہم نجس ہو گئے سونے میں اور ہم روزے سے تھے، فوراً جا کے غسل کرے اور اسی وقت جب غسل کر لے گا اس کا روزہ بالکل صحیح رہے گا۔
شکریہ. ماہ شوال کے جو 6 روزے مستحبی ہیں ان کو کیا ہمیں کنٹینیوس رکھنا ہے یا 2 ایک ایک کر کے رکھ سکتے ہیں؟ جو مستحب قرار دیا گیا ہے اس کی ہمارے علماء نے اس کی بہت زیادہ تاکید نہیں کی ہے، کیونکہ روایت جو ہے بہت زیادہ مضبوط و مستحکم نہیں ہے. لیکن پھر بھی دفتر آیت اللہ العظمیٰ سستانی سے جب میں نے سوال کیا تو وہاں سے جواب یہ آیا تھا کہ پہلی، دوسری، تیسری شوال کو نہ رکھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے. 4 سے 9 تک روزہ رکھنا ہے، جو 6 روزے شوال کے ہیں. تو اگر اس سنت کو انجام دینا ہے تو 4 سے 6 شوال تک روزہ رکھیں اور کنٹینیوس رکھیں. جی 4 سے 6 تک. 4 سے 6 تک تو 3 ہی روزے ہوئے. 4 سے 9 تک 4 5 6 7 8 9 6 روزے. جی 4 سے 9 تک مراجع نے کہا ہے کہ یہ سنتی روزے ہیں، مگر ان کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، لہٰذا اس کو آپ 4 شوال سے 9 شوال تک کنٹینیوس رکھیں گے تو اس کا جو حکم وارد ہوا ہے اور جو ثواب رکھا گیا، طے کیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ کو حاصل ہوگا. گھر کا خرچ ماں بھی چلاتی ہے اور بیٹا بھی چلاتا ہے. اب فطرہ دینا ہے تو ماں دے یا بیٹا دے یا دونوں دیں؟ نہیں، دینا تو ایک ہی کو ہے، جو بھی دے. تو اب جیسے بعض خرچ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک خرچ میں مثلا ماں نے پیسے دیے ہیں، ایک خرچ میں مثال کے طور پر بجلی کی بل ماں نے دے دیا، گیس کی پیسہ بیٹے نے دے دیا. تو جس طریقے سے اس طریقے سے تو اسی طریقے سے فطرہ بھی کوئی ایک بھی دے دے گا تو دونوں کا کافی ہے. ہلو ہلو ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 5 بجے کی اشتباہ میں پانی پی لیا اور بج رہے تھے 5:30. اچھا روزہ رہے گا یا باطل ہو جائے گا؟ اچھا. گھڑی میں اشتباہ ہوا دیکھنے میں ہمیں ایسا لگا کہ 5 بجے ہوئے، بعد میں باتھ روم سے آ کے دیکھا تو 5:30 بجے ہوئے تھے. ٹھیک، چلیے اور کوئی سوال جناب؟ بس شکریہ. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ بمبئی سے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو مولانا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. ایک سوال اور آیا حضور کہ ہمارے یہاں ڈیلیوری ہوئی، اس کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان آیا، ہم نے روزہ رکھنا چاہا مگر ہمارے شوہر نے منع کر دیا کہ نہیں، روزہ تم کو نہیں رکھنا ہے. اب ہم کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں جب ولادت کے بعد سخت ہوتا ہے تو مصلحت ہوگی، لہذا منع کیا گیا ہے. اگر بغیر کسی مصلحت کے، اور اللہ نے آپ کو اتنی طاقت و تندرستی دی ہے، توانائی ہے آپ میں کہ آپ اس ڈیلیوری کے باوجود آپ روزہ رکھ سکتی ہیں اور شوہر منع کر رہے ہیں تو غلط ہے. یہاں پر آپ کے لیے واجب ہے روزہ رکھنا، ان کا حکم ماننا جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور شوہر اور دوسرے لوگ ہیں کہ جو اپنے تجربے یا اپنے کسی بھی حساب سے آپ کے حالات کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، کمزوری ہوگی، تو بہرحال اگر وہ لوگ باعقل ہیں تو ان کی بات کو ماننا ضروری ہے. لیکن اگر آپ دونوں چیز سامنے رکھیے، اگر آپ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر حکم خدا کو ماننا ضروری ہے، حکم شوہر کو نہیں. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہم ممرہ میں رہتے ہیں، مدرسہ امام حسن کے قریب. علالت کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، بیماری بھی ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ سارے مسائل ہیں. جمعے کی نماز پڑھنے ہم نہیں جا پاتے. ظہر تو کبھی کبھی جا کے پڑھ لیتے ہیں مگر جمعہ بالکل نہیں پڑھ پاتے. اب ہمارے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ کوئی حکم نہیں ہے، جمعہ تو واجب ہے نہیں ویسے بھی، اور اگر جا سکے انسان تو بہت اچھا ہے. نماز جمعہ کو روایت کی بنیاد پر حج فقیران کہا گیا ہے، تو اب آپ کے لیے مجبوری ہے، آنکھوں سے بھی کم دکھتا ہے
تو اگر آپ نہیں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، جو آپ اس جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھیں گے وہی کافی ہے، اور اگر ہو سکے تو نماز ظہر میں سورہ جمعہ کی تلاوت بھی کر لیجئے، اگر یاد ہے تو زبانی، ورنہ ثواب لینے کے لیے آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ سکیں تو سورہ جمعہ کی تلاوت کر لیجئے، تو نماز جمعہ کے جیسا ثواب آپ کو اس ظہر سے بھی مل سکتا ہے۔ تو آپ کی پریشانی مولانا نے دور کر دی، یہ ظاہر ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، لیکن گھر میں اگر نماز جمعہ کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو آپ ظہر کی نماز میں سورہ جمعہ کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ 6 روز کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کی ابتدا ہم کیسے کریں؟ نماز فجر ترتیب وار، فجر، ظہرین، مغربین، لوگ کہتے ہیں کہ ظہر سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ پھر وہی بات ہوگی، یہ ہے ہی نہیں کسی شریعت میں، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ جہاں سے جیسے چاہے شروع کریں۔ نماز قضا کا جو یہ شب قدر میں کانسیپٹ ہے، یہ ہے نہیں ہے کسی رسالہ عملیہ میں، کسی توضیح المسائل میں کہیں ہے ہی نہیں، تو اس کو کیا جیسے انسان پڑھنا چاہے پڑھے۔ یہ آسانی کے لیے کہ آدمی، علماء نے آسانی کے لیے کہ وہ لوگوں کی غفلت تھی، نمازیں چھوٹتی تھیں، الحمدللہ آج لوگ نماز غفلتوں کی وجہ سے نہیں چھوٹتی ہے، کوئی جان بوجھ کے لوگ جو ہے وہ بلا وجہ کے بہانوں سے نماز چھوڑے تو الگ بات ہے، ورنہ پہلے جس طریقے سے لوگوں کی نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، اب ویسا نہیں ہے۔ تو بہرحال جیسے چاہیں شروع کریں، جیسے چاہے پڑھیں، ہاں اتنا خیال رہے کہ چاہے جتنی بھی قضا نمازیں پڑھنی ہو، ظہر کو پہلے پڑھنا ہے، عصر کو بعد میں، ایسا نہیں ہے کہ عصر کی پڑھ لے پہلے اور ظہر کی بعد میں پڑھیں۔ ظہر سے پہلے آپ جو بھی چاہیں پڑھیں، لیکن ظہر عصر سے پہلے ظہر کو پڑھنا ہے، عشاء سے پہلے مغرب کو پڑھنا ہے، بس۔ لہذا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر صبح سے شروع کر رہے ہیں تو بھی پڑھ لیں ترتیب سے، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر سے پڑھ رہے ہیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں یہ ظہر سے شروع کرتے ہیں تو 98 رکعت بنتی ہے، اور پھر فجر پہ ختم کرتے ہیں تو 100 رکعت پوری ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے شاید ظہر سے شروع کروایا گیا ہوگا۔ جی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، ظہر سے شروع کریں، فجر سے شروع کریں، انشاءاللہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ شب قدر کی جو 100 دن کی نماز کا جو حکم آپ نے بتایا کہ آیا ہے، 100 رکعت، جی 100 رکعت، 100 رکعت نماز، یہ ہم دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، دن میں نہیں پڑھ سکتے، شب ہی میں پڑھنا ہوگا، شب میں پڑھنا ہے۔ اس کو اگر ہم شب میں پڑھ لیں نیت کر کے، اور اس کی نیت ہمیں کیا کرنی ہوگی؟ شب قدر، نماز شب قدر پڑھتے ہیں 2 رکعت قربت اللہ، نماز شب ہر 2 رکعت، معین بھی نہیں کرنا ہے کہ 2 رکعت اول، پھر تیسری چوتھی رکعت، پھر 5ویں چھٹی رکعت، نہیں، 2 رکعت نیت کر کے بس پڑھنا ہے۔ ہلو، हेलो। جی السلام علیکم۔ हेलो, वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम। आपको भी मौलाना साहब को भी। वैलेकुम السلام۔ जी, सवाल। मौलाना साहब जो बोल रहे हैं वो हमारी समझ में आ गया हम लोगों की कि 6 दिन मतलब इंसान को नमाज कज़ा ही नहीं करना चाहिए, कि 100 रकअत नमाज पढ़ना चाहिए जी शब कद्र में, तीनों दिनों में, जी। मतलब 19 में भी, 21 में, 23 में। जी, लेकिन मस्जिदों में तो वही पढ़ाते हैं 6 दिन की, वही नियत है, 6 दिन की नियत नहीं की जाती मस्जिदों में, लेकिन पढ़ाते वैसे ही ना, 2 असर मगरिब इशाई। जी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं मौलाना। पढ़ाते वैसे ही है जी। लेकिन मौलाना तो बोल रहा है 2-2 रकअत करके ये 100 रकअत नमाज पढ़ना है ना। ठीक है, चलिए। और हमने किताब में भी देखा है, उसमें डिवाइन पर्स में भी है 2 रकअत नमाज है, लेकिन हर 2 रकअत में एक तो 10 दफा कुल वल्लाह अहद है हर रकअत में, जी और हर 2 रकअत के बाद दुआ भी पढ़ने का है। तो ये वाला अमल करें डिवाइन पर्स में जो लिखा है, या फिर जो मौलाना बता रहे कि सुबह की तरह की 2-2 रकअत पढ़ लें, उसके बाद जब 100 रकअत हो जाएगी उसके बाद वो दुआ पढ़े, ठीक है, वो वाला अमल करें कि ये अमल करें? ठीक है। और मौलाना साहब का शुक्रिया बहुत बहुत, जी, जी, अच्छा हुआ उन्होंने ये बात
چینل کے ذریعے بتا دی جی کہ انسان کو نماز قضا نہیں کرنا چاہیے، اس میں 100 رکعت ہی پڑھنا ہے آپ کو اپنی مستحب نماز۔ جی آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ یہی ممبئی مولر روڈ۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی مولانا آپ کے اس مسئلے کا سجدے کا بھی ایک سوال تھا میرا۔ جی سجدہ جو ہم قرآن شریف کا کرتے ہیں تو ڈائریکٹ سجدے میں جا کے بولے کہ ہم سجدہ قرآن شریف کے چوتھے کا پانچویں پارے کا کر رہے ہیں قربتاً، یا پھر سجدے میں جانے سے پہلے نیت کریں کہ ہم سجدہ کرنے جا رہے ہیں قرآن شریف کے 9ویں پارے کا قربتاً للہ، اس کے بعد سجدے میں جا کے سجدے کا ذکر کریں، سبحانہ ربی اللہ اکبر یہی بول کے سجدے سے اٹھ جائیں، تو یہ عمل صحیح ہے یا پھر جو ہوتا ہے صحیح وہ مولانا صاحب بتا دیں؟ بالکل بتا دیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ جی خدا حافظ۔ تو شب قدر کی یہ جو 100 رکعتی نماز ہے جس کو مولانا نے بتایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھیے، اسے آپ دن میں نہیں پڑھ سکتی، رات ہی میں پڑھیں گی، اور اس کی نیت بہت سمپل ہے، نماز شب قدر پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، یا پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، ہر 2 رکعت کے بعد آپ یہ نیت کریں گے۔ اور یہ جو 6 رکعت والی نماز ہے جس سے سب لوگ پریشان ہیں، 6 دن والی نماز، تو یہ تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی البتہ حکم یہ ہے کہ رات آپ بیداری میں بسر کیجئے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ آپ اپنی قضا نمازوں کے طور پر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، تاکہ آپ جاگتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، اگر یہ ہم 100 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں تو ہماری بیداری تو ہو ہی گئی، اب ہم نیکسٹ ڈے وہ 6 رکعت بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 دن کی پڑھیں۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے عرض کیا کہ اگر قضا ہے تو فوراً ادا کرنا چاہیے انسان۔ شکریہ۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا حضور کہ ہم نے سحر کھا لی اور اچانک گھڑی دیکھی تو ابھی آپ کو لگا کہ 5 بج رہے ہیں، ہم نے پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد گئے کلی کیا، وہ واش روم کیا، باہر نکلے، پھر گھڑی پہ نگاہ پڑی تو دیکھا 5:30 بج رہے ہیں، تو ہم پریشان ہو گئے، کہ یہ کیا ہوا؟ تو دھوکے کی وجہ سے انہوں نے پانی پی لیا، تو اب ان کا کیا روزہ رہے گا؟ صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، کیونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، غفلت بھی نہیں کیا ہے، اور خدا نہ کرتا مثلا وہ گھڑی بند بھی ہو گئی ہوتی ہے اور آپ یہ سمجھتے کہ وہی ٹائم ہے اور آپ کر لیتے، تو بھی جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کا روزہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ ابھی آخری سوال لے لیتے ہیں، وقت ہمارا ہو رہا ہے پورا۔ یہ جو 2 رکعتی نمازیں ہیں اس میں قل هو اللہ بھی ہے اور دعائیں بھی ہیں اور یہ سب پڑھنا ہے، تو کیا ہر 2 رکعت ہم کو جیسے وارد ہوئی ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے؟ ڈیوائن پلس میں طریقہ الگ لکھا ہوا ہے اور علماء کچھ الگ الگ بیان کرتے ہیں، کیا کریں؟ صحیح یہی ہے کہ انسان جو پڑھ سکتا ہے اگر تو پڑھے، 100 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور ہر 100 رکعت نماز میں ہر رکعت میں ہر حمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ، یہ بھی وارد ہوا ہے۔ 100 رکعت نماز ہے جو صبح کی طرح پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے بعد۔ سید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں جو 100 رکعت نماز لکھا ہے اس میں ہر 2 رکعت کے بعد دعا لکھی ہے۔ اقبال الاعمال کے تقریباً ہر آدھے صفحے کی ایک دعا ہے، وہ تو 50 صفحے میں تقریباً 100 رکعت کے بعد اس کی دعائیں ہیں۔ تو انسان جیسے بھی عمل انجام دے سکے، مسجدوں میں کیسے ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، بہرحال کون کیسے شروع کر رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی شرعی قانون نہیں ہے کہ 6 دن کی قضا کیا جائے شب قدر میں، لہذا مسائل نہیں ہے، جیسے چاہے ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ مسجد میں تو ظہر سے ہی شروع کرتے ہیں تو یہی صحیح ہے، ضد بھی نہیں ہے، جس کو پڑھنا ہے خدا نہ خواستہ جس کی چھوٹی ہے وہ قضا کرے۔ شب قدر میں جاگنے کی اہمیت ہے، شب قدر کو عبادت میں گزارنے کی اہمیت ہے، شب قدر میں بہتر سے بہتر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ واجب عمل نماز قضا اگر ہمارے ذمے تو اسی کو کریں، لیکن یہ جان لے کہ قضا کا صرف قضا کا جب آپ ادا کریں گے وہی ثواب ہے۔ اس کے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا
شب قدر میں وہ اعمال انجام دیں جس میں زیادہ سے زیادہ ہم ثواب اکٹھا کریں۔ اگر ہم قضا نمازوں میں لگ جائیں گے تو صرف قضا نماز ہی انجام دیں گے، اور اس کا ثواب تو وہی ہے کہ جو ہماری واجب ادا کرنے میں تھا۔ باقی جو ہمیں بونس ملنے والا ہے، جو ہمیں الگ سے ملنے والا ہے، وہ میسر نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ قضا نمازوں کو شب قدر کے لیے نہ رکھیں، جیسے ہی قضا فوراً ادا کر لیں، شب قدر میں مستحبی نمازوں کو ادا کریں۔ نماز تراویح پہ اعتراض کرتے ہیں ہم لوگ، نہیں، ہمارے یہاں بھی نمازیں ہیں لیکن مستحب ہے۔ ہمارے یہاں جو نماز ہے مستحبی نماز ہے، پورے ماہ رمضان میں، واجب نہیں ہے۔ غور کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ان مستحبی نمازوں پہ بھی توجہ کرنا چاہیے۔ ائمہ معصومین کی نمازیں ہیں، نماز جعفر طیار ہے، ان نمازوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ بس یہ آخری سوال ہے تو حضور کے قرآن مجید میں جو سجدوں کا حکم ہے، تو کیا سجدہ سر رکھنے کے بعد ہم جو ذکر کرتے ہیں تو نیت پہلے کر سکتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے اس کا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، سجدے میں گئے وہی سجدہ ہے۔ البتہ 4 سوروں میں صرف واجب ہے، 21، 24، 27، 30، 4 پارے ہیں، اسی میں واجب ہے۔ باقی جو مستحبی 14 سجدے ہیں، اگر اس کو نہیں بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، تو دونوں نے پہلے نیت آیت پڑھ لی، سورہ آیت پڑھ لی، آیت پڑھ کے سجدے میں چلے گئے، یہی نیت ہے۔ بیٹھ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ لیکن سجدہ سجدے کی طرح بالکل ساری نیتوں میں یہی ہے۔ ہم شب قدر میں 50 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ہر 2 رکعت پہ نیت دہرانا نہیں ہے، ذہن میں تو ہے نا کہ ہم شب قدر کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، وہی کافی ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ بس ہمارا پروگرام آج یہی اختتام کو پہنچ گیا۔ ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی تعداد میں سوالات پوچھے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل بھی آپ اسی انداز سے سوالات پوچھیں گے۔ اعضائے مرتضویہ کا زمانہ چل رہا ہے، مولا کائنات کا غم اور ماتم برپا ہے ہر طرف۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی عزاداری میں مصروف رہیں، اور عزائے مولا کائنات میں مصروف رہ کر اگر تمام مومنین و مومنات کے لیے، خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اس سے بہتر موقع دعا کا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔